العالمين اللہ رب العزت کی ثنا اس کے پیارے نبی حبیب کبریا شب اسراء دولا باعث السما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و اصحابہ وبارک وسلم کی قسمنا اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب تعظیم سید السادہ آل نبی اولاد علی ویر سید پروگرام حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب تعظیم جناب آل نبی اولاد علی ویر سید سعید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب تعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان، واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر احکر حاضری کا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک کے معتبر علماء کرام ثنا خانان میرے اسٹیج کی زینت میں، میری مراد زینت العلماء حضرت علامہ مولانا خالد اکبر علی صاحب قدس اللہ علیہ، زینت العلماء سماع رسول حضرت علامہ مولانا قاری گل محمد صاحب قدس اللہ علیہ، جناب قدر حسین صاحب قدس اللہ علیہ، اور جناب حاجی منور حسین صاحب اور دیگر میرے مسلک علماء جنہاں دے میں نامہ تو واقف نہیں سکتا ہے عقیدہ اور ایمان ہے، جنہاں دی محفل پاک وچ اسی حاضر ہاں، وہ سارے نامہ تو واقف نہیں، سارے کرنا تو واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دا اپنی بارگاہ قدس قبول فرما کے اج دی اس محفل پاک سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل جلساء لا یشغل جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بد بختاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں ہوندیاں۔ اور اگر کوئی بد بخت انہاں محافل وچ آ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات ہیں آج بھی اس محفل پاک کے چاہے وہ سارے دے سارے خوش بخت ہو، دعا ہے کہ رب کائنات اپنے بختاں مزید بلند فرمائے۔ سادات کرام میرے اسٹیج کی زینت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صلاۃ و نفلی ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، قیامت والے دن ہر ایک دا سبب تے نسب ٹوٹ جانا، میں محمد دا سبب بھی قائم رہنا ہے، میرا نسب بھی قائم رہنا ہے۔ سبحان اللہ اس طرح نہیں آتی کہ کسی آخری سبحان اللہ سبحان اللہ 101 باری سبحان اللہ کہیے ایک تصویر بن دی ہے، تے جنہیں تسی بیٹھے ایک باری آنکھوں اندازہ لا لینا کنیاں تصویراں پڑھ لیں۔ حضرات دی وقار قرآن مجید فرقان حمید کی
شورہ افاق ہر زبان زدیان آیا کریمہ آپ اللہ کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تھوڑا ولی ہے اور اللہ رسول بھی تھوڑا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور رہندے نے رکوع دی حالت میں۔ حضرات اس آیت کریمہ کے علماء نے دو استنباط و استخراج فرمائے۔ پہلا ایک جڑے لوگ کہتے ہیں ولی کیا ہے، ولیوں کو کیوں مانتے ہو، یا ولیوں کے مزارات پہ کیا لینے جاتے ہو، ولی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تھوڑا ولی ہے اور رسول بھی تھوڑا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ادھر تو مراد سلف صالحین اولیاء کاملین جو جماعت ہے جنہاں نے ہاتھاں میں چسی اپنے ہاتھ دینے لفظ دے تواڈے ولی۔ دوسرا استنباط مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ اے آیت کریمہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی شان اس نازل ہوئی ہے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک وہ نے جنہاں دا نام سن کے بڑھے اس جوانی آ جائے، تو تسی جوان ہی بڑھے بن کے بیٹھے ہو، ذکر علی سننے واسطے جگرا بھی بڑا چاہیے۔ سبحان اللہ کہنے لگے کنجوسی نہیں کرنی، ایدی ڈلیش لے یہ ہو یہ ذرا مہربانی کرے۔ اب پچھلے سامنے نے میرے بڑا تنگ کیا، اللہ حضرات توجہ، میں تے کر رہے آیت کریمہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی شان نازل اور یہ شان نزول جڑا علماء نے بیان کیا ہوئے ہے کہ آپ مسجد کے اندر نماز ادا فرما رہے سن، ایک بندے نے اللہ کے گھر کے سامنے آ کے رب دی بار گئے ایک قلعہ کیتا ہے، مولا تیرے گھر کے کول آ کے میں صدا کیتی ہے، میں نے کسے سخاوت نہیں دیتی، میں نے کسے خیرات نہیں دیتی۔ حضرت علی پاک نماز رکوع دی حالت سن، آپ نے انگوٹھی اتار کے دے بل صدقہ فرمائی، رب کائنات نو علی دی ادا اتنی پسند آئی، رب کائنات نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تھوڑا مددگار ہے اور رسول بھی تھوڑا مددگار ہے۔ والذین آمنوا الذین، وہ لوگ جڑے ایمان لے کے ویؤتون الصلاۃ، نماز ادا کر، ویؤتون الزکاۃ، زکات دے، وہم راکعون، پاویں اور رکوع دی حالت وچ کے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ادائے اپنی قرآن بنایا، اور میں اپنی گل نہیں کرنا، تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھو، علی پاکوں نے جنہاں دی شان قرآن دی ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 300 آیات نازل ہوئی۔ قرآن پاک دیا 300 آیات مولا علی دی شان نازل ہوئی۔ بہت سارے لوگ نے جڑے ہوں تے کتاباں لکھنی شروع کر دیتے ہیں، حضرت علی دی ولادت بیت اللہ شریف وچ نہیں ہوئی، حکیم بن حزام دی ولادت جڑی وہ بیت اللہ شریف وچ ہوئی ہے۔ تے ساڈے کچھ لوگ اس گل تے جھگڑا بھی بڑا کرتے ہیں، بھائی نہیں جی نہ ہوئی ہے، کئی کہتے نہیں ہوئی۔ یہ اتنے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں گل جڑی کرنا لگا انہوں دل دے کنا نہ سنیا۔ حضرت علی پاک دی ولادت اگر بیت اللہ وچ نہیں ہوئی تے علی دا ود گھٹیا کچھ نہیں، تے جے بیت اللہ وچ ہوئی ہے تے علی دا ودیا کچھ نہیں۔ علی علی ہے، بڑی بڑی گل کی تھی تو ہم سمجھ نہیں آئی۔ علی کا معنی ہی بلندی والا ہے، علی جدھر بھی ہو بلند ہے، علی علی ہے۔ بلکہ 18 کتاباں دے حوالے میرے کو موجود ہے کہ حضرت علی دی ولادت جوف کعبہ بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی۔
بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی افادات لیے ہی لکھا ہے حضرت علی کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ تو اس گل تے بحث کرنی یا اس گل تے جھگڑا کرنا کہ حضرت علی کی ولادت کتنے ہوئی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ علی تو علی ہے، لیکن اگر کوئی علی نہیں چھڑے تو علی تو جانا کچھ نہیں، جنہوں علی چھڑے وہ نہیں گا کچھ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی امی جان کا نام فاطمہ بنت اسد، ایک ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی بیٹی نے حضرت علی کی زوجہ ہے۔ یہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی امی جان ہے۔ تے حضرت فاطمہ پاک کو بعد جس بی بی نہ حضور نے حضرت علی نے نکاح کیا نا، وہ دا نام ہی فاطمہ سی، المشہور ام البنین، حضرت عباس دی امی جان۔ سمجھ آ گئی؟ فاطمہ بنت اسد ماں دا نام ہی فاطمہ، تے حضور دی بیٹی جڑی حضرت علی نے نکاح ہے جو دا نام فاطمہ، تے جڑی سیدہ فاطمہ تو بعد حضرت علی نے نکاح ہے جو اس بی بی دا نام ہی فاطمہ، یعنی حضرت عباس کی امی دا نام ہی فاطمہ سی، اور مشہور ہوئی ام البنین دے نام تو زیادہ بیٹیاں دی وجہ تو انہوں نے ام البنین دا لقب مل گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بی بی ہے جنہوں حضور نے اپنی ماں آکھیا ہے۔ حضرت علی پاک دی امی جان کو حضور نے اپنی امی آکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری ماں آمنہ تو بعد فاطمہ بنت اسد میری چاچی میری ماں ہے۔ اور میں عقیدے دی گل کر لگا توجہ کرے، جدوں آپ دا وصال ہے حضرت فاطمہ بنت اسد پاک دا حضرت علی پاک دی امی جان دا، حضور نے حضرت ابو بکر کو بلا کے فرمایا قبر دی کھدائی کرو، حضرت عمر کو بلا کے فرمایا کفن کا انتظام کرو۔ میں جملہ دیر لگا، بندہ فوت ہو جائے وہ دی تجہید و تکفین اپنے کر دے، بیگانے نہیں کر دے، سجن کر دے، دشمن نہیں کر دے۔ حضور نے دونوں بلا کے دسیا لوگوں کو انہاں دا آپس وچ پیار ہے، انہاں دی آپس وچ مخالفت نہیں۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہو گیا تو حضور خود قبر اتر گئے، جو ہے قبر میں اترے فاطمہ بنت اسد پاک دی چاچی دی قبر ہے، صرف اترے نہیں بلکہ قبر وچ لیٹ گئے حضور۔ آج اسی لوگوں کو شعر پڑھ پڑھ کے سنانے ہیں، عشق رخ مصطفیٰ کا دام لے کے چلے، اندھیری رات کھلی تھی چراغ لے کے چلے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بات کرنے کے ہاتھ میں بھی اجالا ہوگا۔ لوگاں نے نوان ڈرایا رات چپکتی کالی، اور میں سنیا اتھے اس نے اوڑا جتنے موٹے چادر کالی، یہ اس کی بات کر رہا جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد حضور قبر میں آئیں گے۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر کا کیا عالم ہوگا جس میں حضور روبال جسم لیٹ گئے۔ فوت ہون تو بعد جی قبر حضور نے ہونا ہے، وہ دی قبر تے ہنیرے پھیرے ہی نہیں پا سکتے۔ اور یہ بھی گل دیر رکھنا حضور نے ہر قبر میں بھی نہیں ہونا، ہر مومن دی قبر چاہنا۔ جی ہر قبر کی ہونا ہوئے تو رولے تے مک گئے تھے، جی ہر قبر کی حضور نے آ جانا ہے۔ حدیثاں دو نے، ایک ہے عکس پیش کیا جائے گا، ایک ہے حضور خود آئیں گے، عکس انہوں دی قبر پیش کیتا جانا ہے جنہیں تعظیم مصطفیٰ نہیں کر دے، تے قبر انہوں دی بچ حضور نے ہونا ہے جنہیں حضور دی عظمت گلی گلی بازار بازار بیان کر دے۔ ان کی قبروں میں حضور تشریف لائے، ہر قبر نہیں۔ جب میرے آل حضرت نے فرمایا میری قبر اتنی گہری کھودنا میں قبر ٹوٹ کے کھلو سکا، انہوں نے حضور قبر تے بندے نوں لمحیاں پائی دے، کھڑیا ہوندا تے جواب ہی پیدا نہیں ہوندا۔ آپ نے فرمایا میں پڑھیا آقا ہر مومن دی قبر جا جانا تے جدوں احمد رضا دی قبر جا ہونا ہے، وہ جویں میں ہن کھڑیا ہو کے آقا دا درود و سلام پڑھنا
امی جان بی بی جدی قبر حضور لیٹ گئے پمائش خود کی تھی آپ نے لیٹ کے پھر اس قبر کا کیا عالم ہے اللہ اکبر فاطمہ بنت اسد پاک بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہیں آپ تے ولادت والا معاملہ درد ذیل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا آپ کے ذہن چ بی بی مریم کا خیال ہے بی بی مریم کی ماں کا نام سی حنا منت منی سے اللہ دی بار گئے مولا پتر ادا کر بیت المقدس کا متولی بنا دیا اللہ نے بیٹی عطا فرمائی عرض کی تھی مولا صنف نازک عورت آوازات انسانی عورتوں دے لاحق ہونے مولا انہوں میں بیت المقدس تیرے پاک گھر دا متولی کیوں بنا دیا اللہ نے فرمایا نہیں سکتا کرو کروڑا مرد ایک پاسے ایک کلی مریم ایک پاسے ایک کروڑا مرد لڑ کے بھی مریم کی پاک دامنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب مریم جو پاک ہے وہ نبی کی ماں ہے عیسیٰ کی وجہ تو مریم کروڑا مردہ نڑوں پاک ہے اس بی بی کا ذکر کرنے لگا جدا بابا نبیاں کا سردار ہے جدا شوہر ولیاں کا سردار ہے جدا پتر جنتی نوجوانوں کا سردار تے آپ جنتی عورتوں کی سردار اس سیدہ کی پاک دامنی کا مقابلہ کون کر سکتا حضرت فاطمہ بنت اسد کے ذہن میں خیال آیا بی بی مریم دے جدو عیسیٰ دی ولادت دا وقت قریب سی اللہ فرمائے تو نکل یہ میرا پیارا گھر ہے کوئی زچر خاندان ہے حضرت بی بی مریم اتھوں نکل گیا جنگل اس گئی ہے جائے مخصوص آتے حضرت عیسیٰ دی ولادت لیکن فاطمہ بنت اسد پاک بیت اللہ دا طواف کر رہی ایک روایت دیوار شک ہو گئی دوسری ابن عساکر نے جڑی روایت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ زمین تو بیت اللہ شریف دی سطح جڑی وہ کافی اونچی ہے جتھے دہلیز ہے آج بھی جڑے بندے حج و عمرہ کرنے واسطے جاندے ہیں وہ چھوٹے قد والا اگر بندہ ہوئے تو اڈی میں چک کے دہلیز کو ہاتھ لاندا ہے بے شک بوئے دی دہلیز جی جڑے بندے عمرہ و حج کرنے گئے انہوں نے پتہ ہے اڈی میں چک کے اگر کوئی بندہ لمبا ہے قد والا ہے تو وہ آرام نال ہاتھ لا لیتا ہے اگر کوئی نیمے قد والا ہے درمیانے قد والا ہے تو اڈی میں چک کے دہلیز کو ہاتھ لاندا ہے ابن عساکر نے تو دلیل لئی ہے کہ پرانے بیت اللہ شریف کی تصویر اگر دیکھو تو سیڑھیاں چڑھ کے اندر داخل ہونا پیندا سی وہ دی سطح زمین تو کافی اونچی تو جتھے وہ غراب کا ذکر کیتا جاتا ہے وہ کافی نیوی ہے اس واسطے دا پیندرا وہ نال ملتا نہیں جاتا وہ تھلے میں دروازے پہ دہلیز ہوتے ہوئے اس واسطے ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سیڑھیاں چڑھ کے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئی روایتاں دو ہی میں تواڈے سامنے پیش کر دیتی ہیں دیوار شک ہونے والی بھی بیان کر دیتی ہے تے ابن عساکر دے حوالے نال میں یہ سیڑھیاں چڑھ کے اندر داخل ہونے والی روایت بھی بیان کر دیا حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو گئی علی پاک کی ولادت ہوئی ہے رات اکھاں نہیں کھول دے آپ نے کوئی کھاتا نہیں آقا علیہ السلام ملک شام تو جب واپس تشریف لے آئے آقا نو پتہ چلے حضور گئے نے علی پاک نو ہتھاں تے اٹھایا کتنی شان ہے علی پاک دی کتنا مقام ہے علی پاک دا جڑے پیدا ہوندے انہاں ہتھاں وچ آ گئے جنہاں ہتھاں دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن وچ فرمائی الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ہاتھوں میں جا گئے جنہاں ہاتھاں دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن نے فرمایا جب نبی پاک نے علی پاک نو چکیا چاچی توڑ کے کہندی ہے پیارے اکھاں نہیں کھولدا انہیں کوئی کھادا نہیں آقا فرمایا اے چاچی اماں فکر دی لوڑ نہیں اکھاں کھولان والا آ گیا حضور نے اپنی زبان حضرت علی دے منہ وچ پائی سبحان اللہ یعنی یہ گل حضور نے گڑتی دتی حضرت علی سبحان اللہ
تسی تے سبحان اللہ ہوئی نہیں جاندے ہو کہ جویں سارے نوں زبان تو سا کے لوکی گڑتی دے دے سبحان اللہ گل چنگی لگی نا سبحان اللہ اچھی آ جائے کرو پتہ رات اگر بچہ پیدا ہوئے گڑتی کھڑ دی دیتی جاندی ہے گڑتی دیتی جاندی ہے شہر دی گڑتی رات علی پاک کون ہے جنہوں گڑتی دین والا کوئی عام نہیں نبیان دا سلطان ہے تے گڑتی بھی حضور نے اپنی زبان چسا کے دیتی ہے رات اگر گڑتی پاپ دے ہوئے اندرے بچے دی عادتاں پاپ تے چلیاں گئیاں گڑتی چاچا دے ہوئے عادتاں چاچے تے چلیاں گئیاں گڑتی ماما دے ہوئے عادتاں مامے تے چلیاں جاندیاں علی کون جنہوں گڑتی دین والا نبیاں دا سردار علی پاک دیاں ساری عادتاں نبی پاک تے چلیاں گئیاں ساری عادتاں حضور تے چلیاں گئیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک عالم دین نے محمد علی چراغ جنہاں نے چواں صحابہ تے کتابہ لکھے ہیں ابو بکر نا یہ ہے کتابہ ابو بکر عمر عثمان علی جنہاں صحابہ تے نامہ تے کتابہ لکھے ہیں وہ محمد علی چراغ نے جڑی مولا علی تے کتاب لکھی ہے وہ دے وچ لکھدا ہے کہ انہاں عرب دے لوکاں وچ ایک رواج سی بڑا کہ جدوں بچہ پیدا ہوندا سی وہ انہاں دا بڑا بت سی اودے پیراں دی مٹی لیندے سن سرما تے بچے دیاں اکھاں وچ پاندے سن انہاں دا ایک رواج سی ابو جہل نے آکھیا جناب یہ بچہ آیا ہے یہ اکھاں وچ ابل دی مٹی دا سرما پایا جائے حضور فرمایا تانوں پتہ ہے دا نسل کی تانوں پتہ ہے کون یہ اکھاں وچ ابل دے پیراں دی مٹی دا سرما نہیں پایا لیکن ابو جہل ضد ہو گیا حضور فرمایا پھر تیری مرضی پھر تو جو کرنا کر وہ مٹی لے کے آیا تے علی تو بوڑھے سن تے ہاتھ ننا جا اٹھیا سبحان اللہ ہاتھ تے چھوٹا سی پر طاقت تے حیدر دی ہے شیر خدا ہے تھپڑ ماریا ابو جہل بڑا نہ کٹ گیا حضور فرمایا میں آکھیا سی اے دا نام علی سبحان اللہ اور دوسری گل جڑی انہوں نے انہاں دے رواج دی وہ لکھیے کہ اجدہا اجگر بڑا سا اجگر انہوں اندر جڑا پورا بندہ ہی نکل جائے کئی لوگوں نے ذہن خیال ہوتا تو بڑا چھوٹا جنہیں ساتھ سی نہیں بڑا سی اجگر وہ کی کرتے سن بچے نو رکھ دے سن بیت اللہ دی دہلیز دے سامنے ہوئے تے وہ چھت تو بیت اللہ دی تو ایک اجگر ہوندا سی اجدہا ہوندا سی اگر تے بچے نو نقصان پہنچا دیندا سی تے کہندے سن بچہ حرامی تے جے چھڈ کے چلا جاندے سی کہندے سن حرامی حضور نے فرمایا تانوں یہ نسل دا پتہ نہیں ہے نہیں کون اللہ تے تسی یہ ضروری کرنا چلو جدا پتہ نہ ہوئے اودی تے گل وکھری ہے تے تانوں تے پتہ ہونا کہ نہیں یہ تے کرنا ہی کرنا ریت ہے پھر حضور فرمایا اج تو بعد ایتھے ایکو ہی رہے گا جدا نام علی وہ اجدہا آیا محمد علی چراغ نے انہوں نے منہ کھولے نا جس میں حضرت علی نے پکڑ کے نہ تو دو ٹکڑے کر دے وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری گل لکھی وہ کہتا ہے جس علی نے بچپن میں بلا شاعری جس علی نے بچپن میں اجگر کو چینا ہو بڑی جوانی میں اس کے آگے خیبر ویبر کیا چھوٹی جنی عمر جنہیں ایڈا بڑا اجگر چیر دیتا ہے کہ خیبر ویبر تو مرحب پر دے کے کچھ بھی حضرت علی پاک کی شان حضرت علی وقار توجہ کرو حضرت جناب ابو طالب کی قبیلداری زیادہ تے حالات کمزور ایک پتر نانا جعفر ایک پتر نانا جناب عقیل ایک پتر مولا علی تے بھیجیاں بھی نبی پاک نے اپنے چاچے نو بلا کے فرمایا چاچے ہو اے ابو طالب چاچے دی قبیلداری زیادہ حالات کمزور نے اگر تسی کرو دے انہاں دے پتراں دی کفالت اسی کریے انہاں کیا بتیجے جنہیں تو آنکھیں آپ تمہاں چاچیاں نو نال لے کے جدو جناب ابو طالب دے کر گئے حضرت حمزہ بولے اے ابو طالب عقیل میں نو دے دے حضرت عباس بولے حمزہ حضرت عباس بولے جعفر میں نو دے دے نبی پاک نے علی پاک نو چکیا چک کے سینے نہ لایا تے فرمایا اے چاچا علی میرا ہے علی میں نو دے نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، پیر سید شاہد حسین صاحب کردیزی. فرمایا علی میرا ہے، علی میری ہوں توجہ کرے اتنے حضور کہہ رہے علی میرا ہے. اگے جا کے ایک اور ہستی کا ذکر کرا گا جنہیں آخیا علی میرا ہے. سبحان اللہ. ہوں حضرت علی کی ولادت حضرت علی کی پرورش حضور کے ویڑے حضور کی شان کی ہے. سیاپا پڑھتے ہیں حضور اللہ نے جدو تواڈے نور نو خلق فرمایا تے تانوں رکھیا کتھے؟ آقا فرمایا کنا موجودین فی غالب علم اللہ، میں عالم الغیب دے علم دے مکان وچ رہندا رہیا. جو ہے گل بڑی بڑی میں کیتی ہے جدو جملہ دینا ہے پھر تانوں پتہ لگنا. فرمایا کنا موجودین فی غالب علم اللہ، عالم الغیب دے علم دے مکان وچ رہندا رہیا. مسلمانوں جڑا عالم الغیب دے علم دے ویڑے وچ رہندا ہوئے اودی گود وچ پلن والے علی دے علم دا اندازہ کون لا سکدا؟ راکھا نے فرمایا لولا علم شخصا لکان علیہ، اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها علی، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. کئی بندے نہیں ہوندے نا ذہن میں پریشانی لے کے آئے ہیں. ایک بندے نے دعویٰ کر دیتا میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے. بندہ مسلم نہیں تھی، انہیں دعویٰ کر دیتا میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے. حضرت علی پاک نے فرمایا اچھا بندے نے دعویٰ کیتا ہے بھائی میں ملنا چاہوں گا، بڑا دعویٰ کیتا میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے. بندے نے لیا گیا حضرت علی کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت علی نے فرمایا بھائی تو دعویٰ کیتا ہے میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے. کہا بالکل. اچھا حضرت علی فرماتے جی تیرے کو کچھ پوچھا کہ دسے گا؟ انہوں نے کہا پوچھو. آپ نے کر کے مٹھی بند کی تھی. فرمایا دس بھائی میری مٹھی اچ کی ہے. انہیں اکھاں بند کی جو پڑھنا سی پڑھیا. پڑھن تو بعد کہنے لگا جناب اتوں 300 میل تے ایک پہاڑی ہے جہدے اتنے مرغی نے 2 انڈے دیتے سن. انہاں 2 انڈیاں وچوں ایک انڈا تہاڈی تے دیتے. 300 میل تے ایک پہاڑی ہے ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗੀ ਨੇ 2 ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ 2 ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ. ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਅੰਡਾ ਅਲੀ ਤੇ ਸੀ. ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਈ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈ. ਬਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਲਮ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਮਿਲਿਆ. اپنے نفس کی نفی کرنا. حضرت علی فرمایا چنگی گل ہے نفس کی نفی کرنی چاہیے. مذہب جیڑا بھی ہوئے جیڑا بندہ اپنے آپ کو مٹان کی کوشش کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ مرتبہ حاصل کر جاتا ہے. واقعی کہتا جی میں نفس کی نفی کرنا. میرا نفس کہتا کھانا کھانا تو میں انہیں بھوکھا رکھنا. وہ کہتا بھوکھا رہنا تو میں کھانا کھوانا. وہ کہتا سیر میں جانا تو میں گھر رہنا. وہ کہتا گھر رہو تو میں باہر جانا. وہ جو کہتا ہے وہ الٹ کرنا. وہ کہتا جاگنا تو میں سونا. وہ کہتا سونا تو میں جاگنا. نفی کرنا اس واسطے میں نے مقام ملے. ہوں انہوں نہیں سی نہ پتا علی کون. آپ نے فرمایا بالکل تو اپنے نفس کی نفی کرنا. میں کہا بالکل نفی کرنا پکی گل ہے. یہ کہتا کھا تو نہیں کھانا. بالکل. یہ کہتا نہیں کھانا تو کھانا. یہ کہتا گھر رہو تو باہر جانا. آپ نے فرمایا اچھا گل سن کے تو نفس کی نفی کرنا ہے تو میں تینوں کلمے کی دعوت دینا. نفس کو پوچھو کی آتا ہے نہیں سمجھ رہی. ہوں بندہ غیر مسلم ہو گئے تو وہ کہتے ہیں پڑھ کر لو بولو وہ کہہ چکے سی میں نفس کی نفی کرنا. نفس کہتا سی نہیں پڑھنا. وہ دعویٰ کر بیٹھا سی کہ میں نفس کی عدم نفی کرنا. پھر کلمہ پڑھنا پیا. یہ علی ہے جو اندر کے بھید بھی جانتے ہیں. یہ علی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے والی پاک کی عمر مبارک 10 سال کی. حضور نے اعلان نبوت فرمایا. جب اعلان نبوت کیتا تو لوگ جان دے دشمن بن گئے. جدوں بندہ چنگا کام کرے نا تو لوگ کی دشمن ہو جاتے. سمجھ آئے چنگے کام دشمن بچوں نکلو.
ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ اللہ حضور دے مخالف ہو گئے آپ نے سوچا کہ یہ کل کلام میرے خاندان والے یا قبیلے والے نے پتہ چلے گا کہ یہ تے ظلم ہوتے رہتے یہ کہنے گے کہ تو سانو ادو دسدا اسی تیرا ساتھ دے دے آج تو ساڈے نال گل کرنا ہے حضور نے اپنے خاندان والے اکٹھے کر لیا تو حضور نے فرمایا گل سنو تانوں پتہ ہے میں کلمہ حق بولیا تو لوگ ہی میری جان دے دشمن ہو گئے تواڈے وچوں ہے کوئی میرا ساتھ دے کوئی پڑھے گا کلمہ سرکار نے 3 بار آخیا تواڈے وچوں کوئی پڑھتا ہے کلمہ میرا تواڈے وچوں کوئی ایمان لے کے آندا میرے تے اج یہ سارے بیٹھے نے کوئی نہیں اٹھیا تے 10 سال دا علی اٹھ کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نبی نو جنہاں کو چھڑانا چاہتا سا انہاں کو چھڑا دیتا ہے جنہاں نال ملانا چاہتا سا انہاں نال ملا دیتا ہے مولا کنہاں کو چھڑایا ہی کنہاں نال ملائے فرمایا مکے دے کافراں کو چھڑا دیتا ہے علی نال ملا دیتا ہے عمر دے 10 سال حضور نے فرما لیا ہے ایک پاسے مکے والے زیادہ ایک پاسے تو کلا تنوں پتہ رستے ہو سکتا ہے اے لوگ کی جان دے دشمن بن عرض کہتے آقا تیری مرضی ہے سر میرا ہوئے در تیرا